بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جو آدمی کپڑے پاک رکھتا ہے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی اچھی خوشبو لگاتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے تو سفید کپڑے زیادہ پسندیدہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سفید کپڑے ہیں۔ شہرت کے کپڑے نہ پہنے، سیاہ کپڑے پہننا سنت نہیں ہے اور نہ ان میں فضیلت ہے، بلکہ ایک جماعت نے ایسے لباس کی طرف دیکھنا بھی ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بدعت ظاہر ہوئی۔ اس دن دستار باندھنا مستحب ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسے گرمی ستائے تو نماز سے پہلے یا بعد اسے اتارنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن گھر سے جمعہ کے لیے جاتے وقت، نماز کے وقت، امام کے منبر پر جانے کے وقت اور خطبے کے وقت نہ اتارے۔ چوتھی بات، جامع مسجد کی طرف جلدی جانا، اور مستحب ہے کہ ایسی مسجد کا قصد کرے جو 2 یا 3 فرسخ ہو۔ 1 فرسخ تقریباً 8 کلومیٹر ہوتا ہے، اور صبح سویرے جائے، یعنی صبح صادق کے بعد فوراً جائے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعے کی طرف جاتے ہوئے خشوع اور تواضع کی حالت اپنائے اور نماز کے وقت تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہے، اور یہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعے کی طرف حاضری کی جو ندا آئی ہے اس کے جواب میں جلدی کر رہا ہے، نیز یہ اس کی مغفرت اور رضا کی طرف جلدی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں جائے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں گیا گویا اس نے گائے کی قربانی دی، جو تیسری ساعت میں گیا گویا اس نے سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، جو آدمی چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے مرغی پیش کی، جو 5ویں ساعت میں گیا گویا اس نے انڈا پیش کیا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے منبر کی طرف نکل آئے تو رجسٹر لپیٹ دیے جاتے ہیں اور کلمیں اٹھا دی جاتی ہیں، اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ صرف حق نماز کے لیے آیا، اس کے لیے مزید کوئی فضیلت نہیں۔ پہلی ساعت سے مراد طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، دوسری ساعت اس کے بلند ہونے کی ہے، تیسری ساعت اس وقت تک رہتی ہے جب سورج کی روشنی پھیل جائے اور پاؤں جلنے لگے، چوتھی اور 5ویں ساعت بڑی چاش سے زوال تک ہے، اور ان دونوں کی فضیلت بہت کم ہے۔ زوال کا وقت نماز کے حق کا وقت ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: 3 کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ان کی طلب میں اونٹوں کی طرح دوڑیں: اذان، پہلی صف، اور جمعہ کے لیے صبح کے وقت جانا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان 3 باتوں میں سے افضل صبح کے وقت جمعے کے لیے جانا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ترجمہ: جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے رجسٹر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں، تو پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، پھر حسب مراتب ترتیب سے لکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، بے شک فرشتے ایک شخص کو نہیں پاتے جب وہ جمعہ کے دن اپنے وقت سے رہ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا اور کس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں، یا اللہ، اگر محتاجی کی وجہ سے اسے تاخیر ہوتی ہے تو اسے غنی کر دے، اور اگر بیماری کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو اسے شفا عطا فرما، اگر کوئی مشغولیت ہے تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ کر دے، اور محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔ پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ وہ چراغ لیے ہوئے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کے دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوتی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے، اور مسلمانوں کو کس طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، اور دنیا کے طالب لوگ کس طرح سویرے سویرے خرید و فروخت اور حصول نفع کے لیے بازاروں کی طرف جاتے ہیں، تو آخرت کو طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو ہوگا جو سویرے سویرے جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر اسی ترتیب سے قرب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے جامع مسجد میں داخل ہوئے تو 3 آدمیوں کو دیکھا جو جلدی جانے میں ان سے سبقت کر گئے تھے، تو وہ اس وجہ سے غمگین ہو گئے اور اپنے آپ کو جھڑکتے ہوئے دل میں کہنے لگے، 4 میں سے چوتھا، حالانکہ چوتھا آدمی جلدی کرنے میں تاخیر کرنے والا نہیں۔
5ویں بات داخل ہونے کا طریقہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے اور نہ ان کے سامنے سے گزرے، اور جلدی جانا اس بات کو آسان کر دیتا ہے۔ گردنوں کو روندنے کے سلسلے میں سزا سے شدت کے ساتھ ڈرایا گیا ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو پل بنایا جائے گا اور لوگ اسے روندیں گے۔ حضرت ابن جری رضی اللہ عنہ سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو گردنیں پھلانگتے دیکھا حتیٰ کہ وہ آگے آ کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص کے سامنے تشریف لائے اور ملاقات کے بعد فرمایا، اے فلاں، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آج تو ہمارے ساتھ جمع ہوتا؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ ہی تو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے نہیں دیکھا کہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا؟ آپ نے اعمال کے ضائع ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک مسند حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس بات نے منع کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے دیکھا، تو دیر سے آیا اور تو نے حاضرین کو تکلیف پہنچائی، اور بعض اوقات پہلی صف خالی ہوتی ہے تو اس کے لیے آگے گزرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے حق کو ضائع کر دیا اور فضیلت کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جاؤ جو جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اگر مسجد میں تمام لوگ نماز میں مصروف ہوں تو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر محل میں جواب کی تکلیف دینا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سے نہ گزرے بلکہ ستون یا دیوار کے پاس بیٹھ جائے تاکہ دوسرے بھی اس کے سامنے سے نہ گزریں۔ مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، کیونکہ آگے سے گزرنا اگرچہ نماز کو نہیں توڑتا لیکن اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کسی شخص کا 40 سال کھڑا رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے، اور آپ نے فرمایا، ترجمہ، اگر آدمی باطل راکھ ہو جائے اور ہوا اسے ادھر ادھر پھینک دے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرے۔ ایک دوسری حدیث میں گزرنے والے اور اس نمازی کے بارے میں جو راستے میں نماز پڑھتا ہے یا دور کرنے میں کوتاہی کرتا ہے یوں آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اور اس جگہ نماز پڑھنے والا جانتا کہ ان دونوں پر کیا عذاب ہوگا تو اس کے لیے گزرنے کی بجائے 40 سال ٹھہرنا بہتر ہوتا۔ ستون، دیوار اور بچھا ہوا مسلح نمازی کے لیے حد ہے، جو آدمی اسے تجاوز کرے یعنی اندر آ جائے اسے دور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیے کہ اسے دور کرے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آگے سے گزرنے والے کو دور کرتے حتیٰ کہ اسے گرا دیتے، بلکہ بعض اوقات تو وہ شخص آپ سے لپٹ جاتا اور مروان کے پاس آپ کی شکایت کرتا تو وہ مروان کو بتاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور اگر ستون نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی چیز کھڑی کرے جس کی لمبائی 1 شرعی گز 2 فٹ ہو تاکہ وہ اس کی حد کی علامت بن جائے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ پہلی صف کی طلب کرے کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا اور غسل کروایا، یعنی بیوی سے جمع کی طرف اشارہ ہے، اور صبح صبح کر امام کے قریب ہوا اور غور سے سنا تو یہ 2 جمعوں کے درمیان والے دنوں اور مزید 3 دنوں کے لیے کفارہ ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے جمعے تک کے لیے بخش دیتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ شرط رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ صف اول میں 3 باتوں سے غافل نہ رہے۔ نمبر 1، جب خطیب میں ایسی چیز دیکھے جو میری ہو لیکن یہ اسے بدل نہیں سکتا، مثلا اس نے یا کسی دوسرے آدمی نے ریشم وغیرہ پہنا ہوا ہو، یا اسے ہتھیار میں نماز یا ایسے ہتھیار میں نماز پڑھے جو زیادہ ہیں، بھاری ہیں اور نماز سے توجہ کو پھیرنے والے ہیں، یا سنہری ہتھیار وغیرہ ایسی چیزیں ہوں جن پر اعتراض کرنا اس شخص پر واجب ہو، تو اس کے پیچھے رہنے زیادہ حفاظت اور سوچ کو بٹنے سے بچانے کا باعث ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے سلامتی کی طلب میں ایسا کیا ہے۔ حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ سویرے سویرے آتے ہیں لیکن آخری صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، دلوں کا قرب مطلوب ہے، جسموں کا نہیں۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عمل دل کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے حضرت شعیب بن حرب کو منبر کے پاس دیکھا کہ وہ ابو جعفر منصور کا خطبہ غور سے سن رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارا اس شخص کے قریب ہونا میرے دل کی مشغولیت کا باعث بنا۔ کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ کوئی ایسی بات سنیں جس کا انکار آپ پر واجب ہو لیکن آپ اسے بجا نہ لا سکیں؟ پھر انہوں نے ان لوگوں یعنی حکمرانوں کی بدعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیاہ کپڑے پہننا شروع کیے ہیں۔ حضرت شعیب بن حرب نے فرمایا، کیا حدیث شریف میں نہیں آیا کہ قریب ہو کر غور سے سنو؟
انہوں نے فرمایا تمہیں خرابی ہو، یہ تو خلفاء راشدین کے بارے میں جو ہدایت یافتہ لوگ تھے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے تو تم ان سے جس قدر دور ہوگے اور ان کو نہیں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی تو وہ پچھلی صفوں میں آنے لگے حتیٰ کہ ہم آخری صف میں چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بہتر صف پہلی صف ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن یہ امت تمام امتوں میں سے مرحومہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نماز میں کسی بندے کو دیکھتا ہے تو اسے بھی اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں سب کو بخش دیتا ہے، تو میں اس امید پر پیچھے ہو گیا کہ ان میں سے کسی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے تو مجھے بھی بخش دے۔ کسی راوی نے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو جو شخص اس نیت سے ایثار کے طور پر اور اچھے اخلاق کو ظاہر کرتے ہوئے پہلی صفوں میں رہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے موقع کے لیے کہا جاتا ہے اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 2، اگر خطیب کے پاس کوئی جگہ مسجد سے الگ بادشاہوں کے لیے مختص نہ ہو تو پہلی صف پسندیدہ ہے، ورنہ اس مخصوص جگہ میں داخل ہونے کو بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت بکر مزنی رحمہم اللہ مخصوص جگہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ حکمرانوں کے لیے مخصوص ہے اور یہ بدعت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مساجد میں نکالی گئی۔ مسجد تو سب لوگوں کے لیے برابر ہے اور یہ اس کے خلاف الگ حصہ بنا دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک اور عمران بن حسین نے مقصورہ میں نماز پڑھی ہے اور قرب کے سبب اس کو مکروہ خیال نہیں کیا، شاید کراہیت، تخصیص اور دوسرے لوگوں کو منع کرنے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب تک ممانعت نہ ہو محض مقصورہ میں کوئی کراہیت نہیں۔ منبر بعض صفوں کو کاٹتا ہو تو پہلی صف میں ایک صف ہے جو متصل ہے، اور منبر کے بعد ہے جو کچھ اس منبر کے دائیں بائیں ہے وہ غیر متصل ہے، پہلی صف نہیں کہلائے گی کیونکہ اس میں اتصال نہیں رہا۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ پہلی صف وہ ہے جو منبر کے اگلے حصے سے خارج ہو اور سامنے ہو، یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ متصل ہے، نیز اس پر بیٹھنے والا خطیب کے بالمقابل ہوتا ہے اور اس سے سنتا ہے، اور یہ بات کہنا بھی بعید نہیں کہ قبلے کے جو زیادہ قریب ہے وہ پہلی صف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معنی کی رعایت نہ کی جائے۔ بازاروں اور مسجد سے خارج چوکوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بعض صحابہ کرام اس پر سزا دیتے اور انہیں چوکوں سے اٹھا دیتے تھے۔ آداب جمعہ میں سے 8واں ادب یہ ہے کہ امام جب منبر کی طرف نکلے تو نماز پڑھنا اور کلام کرنا چھوڑ دے اور مؤذن کی اذان کا جواب دینے اور پھر اچھی طرح خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب مؤذن اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ کسی حدیث اور روایت میں اس کی اصل ثابت نہیں۔ البتہ اگر اس وقت سجدہ تلاوت لازم ہو تو دعا کو لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وقت فضیلت ہے، لیکن اس سجدے کو حرام نہ کہا جائے کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت علی المرتضی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان دونوں نے فرمایا جس نے غور سے سنا اور خاموش رہا اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جس نے غور سے نہ سنا لیکن خاموش رہا اس کے لیے 1 اجر ہے، اور جس نے سنا لیکن لغو کاموں میں لگا رہا اس پر 2 گناہ ہیں، اور جسے نہیں سنا اور فضول کاموں سے مصروف رہا اس پر 1 گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، امام کے خطبے کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، ٹھہر جاؤ، تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے امام کے خطبے کے دوران لغو کام کیا اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ خاموش کرانے کے لیے اشارہ کرے یا کوئی کنکری مارنی چاہیے، زبان سے نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فلاں صورت کب نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے اشارے سے خاموش ہونے کو کہا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت ابو ذر سے فرمایا آپ جائیے، آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا حضرت ابی نے سچ کہا ہے، اور اگر امام سے دور ہو تو بھی مناسب نہیں کہ علم یا کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرے، بلکہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ان سب میں تسلسل ہوتا ہے اور بھن بناہٹ پیدا ہوتی ہے جو ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور گفتگو کرنے والوں کے حلقے میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو جو آدمی دور ہونے کی وجہ سے سننے سے عاجز ہو وہ خاموش رہے، یہ مستحب ہے۔ جب خطبہ امام کے دوران نماز پڑھنا مکروہ ہے تو کلام کرنا بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں 4 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد، دوپہر کے وقت، اور جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔